دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم لو ناسبت قدره آياته إذا من أحيا اسمه حين يدعى دارس الرمم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت جل وعلا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس مالک کونین، مالک کائنات نے ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ پھر آج کا یہ مبارک اور عظیم الشان مقدس دن عطا فرمایا. اس دن تمام فرزندان اسلام سنت ابراہیمی ادا کرتے ہوئے اپنے اپنے اموال کی قربانیاں پیش کرتے ہیں. سب مل کر دعا کرو اللہ رب العزت سب کی قربانیوں کو قبول و منظور فرمائے. اور آج کا دن جہاں اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا دن ہے، وہاں تجدید عہد کا دن بھی ہے. کس بات کا عہد؟ کہ وہ وعدہ جو ہم نے اللہ رب العزت کے حضور پیش کیا اس کو ہم دہرائیں، یاد کریں. وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ عبادت فقط اللہ رب العزت کی ذات کی جائے گی. ہمارا خالق وہی ہے، ہمارا مالک وہی ہے، رازق وہی ہے، ہمارا پیدا کرنے والا وہ ہے، سب کچھ ہمیں عطا کرنے والا وہ ہے. اس حوالے سے ہمارا اخلاص، ہماری نیت یہی ہے کہ ہم صرف اور صرف اسی ذات کے حضور جھکیں. اپنی ساری عبادات، چاہے وہ عبادات بدنی ہوں، چاہے وہ عبادات مالی ہوں، چاہے وہ عبادات مالی اور بدنی کا مجموعہ ہو، بہرحال وہی نیت، وہی اخلاص، وہی جذبہ ہمارے دلوں میں موجزن ہونا چاہیے، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے خود سکھایا ہے. فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے حبیب اعلان کر دیجئے، فرما دیجئے، ان صلاتی، بے شک میری نمازیں، و نسکی میری قربانیاں، و محیای میرا زندہ رہنا، و مماتی میرا دنیا سے جانا، للہ رب العالمین، یہ سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے. میں نماز پڑھتا ہوں اس لیے کہ وہ راضی ہو جائے، میں زکوٰۃ دیتا ہوں اس لیے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، میں روزے رکھتا ہوں فقط اس لیے کہ میرا خالق راضی ہو جائے، میں قربانیاں پیش کرتا ہوں اس لیے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے، میں زندگی کے ایام گزارتا ہوں، زندہ رہتا ہوں اس لیے کہ میرا مالک راضی ہو جائے، اور میرا مرنا بھی اسی کے لیے ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے جب جا رہا ہوں تو کوئی ایسا موقع ہو، کوئی ایسا وقت ہو، کوئی ایسی صورت ہو
کہ اس صورت سے بھی ظاہر ہو رہا ہو کہ یہ بندہ دنیا چھوڑ رہا ہے اپنے مالک کے لیے چھوڑ رہا ہے، یہ دنیا سے جا رہا ہے اس کی رضا کے لیے جا رہا ہے، یہ دنیا کو ترک کر رہا ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے، یہ دنیا کی کوئی چیز نہیں چاہتا ماں سوا اپنے مالک کی رضا کے۔ تو یہ مطلب ہے فرمان باری تعالیٰ کا، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ یہ طریقہ جناب رب العالمین نے ہمارے آقا امام الانبیاء سرور کون و مکان مالک انس و جاں حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سکھایا کہ اخلاص اس طرح پیدا کرنا ہے، نیت کو اس طرح پر درست کرنا ہے، اپنے دل کے ارادوں کو اس طرح صحیح نہج پر لانا ہے، اپنے رب کے حضور اپنی نیاز مندیاں کس طرح پیش کرنی ہیں، اپنی عبادات کو کس طرح خالصتا للہ ادا کرنا ہے، اور اس کے اندر جو نیت کار فرما ہے اس کا تعین کس طرح کرنا ہے۔ فرمایا بس ایک ہی بات ہے کہ جو بھی عبادت ہو، جو بھی ریاضت ہو، جو بھی مشقت ہو، جو بھی محنت کرو، کچھ صرف کرو یا جو بھی کچھ کرو، فرمایا اس کے اندر انتہا یہی ہونی چاہیے کہ للہ رب العالمین، یہ سب کچھ میرا اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو دوستان محترم، بحمدہ تعالی اللہ کے فضل اور اس کے احسان سے، اس کی عطا سے آج مسلمانان عالم کے دلوں میں یہ جذبات موجود ہیں، اور ان کا یہ فعل یعنی قربانی کرنا یہ اس بات کا عکاس ہے کہ بلا شبہ ہزاروں سال گزر گئے نہیں پہنچتے۔ پہنچتا کیا ہے؟ فرمایا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنْكُمْ، تمہارے دلوں کا اخلاص، تقوی، اس نے نیت، اخلاص نیت، دل کا پورا ارادہ اپنے رب کو راضی کرنے کا جو ہے وہ اللہ قبول فرماتا ہے۔ فرمایا وہ پیش کرو اپنے مالک کے حضور، دل کے اخلاص کو پیش کرو، نیت اچھی کرو تاکہ اس پر اللہ رب العزت تمہیں بہت بڑا ثواب اور درجہ عطا فرمائے۔ تو بحمدہ تعالی آج بھی اہل اسلام کے دلوں میں یہ جذبات پوری طرح موجود ہیں، اور ان کی نیات جو ہے وہ خالص ہیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنا چاہتے ہیں، اپنے مالک کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور ہمیں پورا یقین ہے اس کی ذات پر کہ اگر ہم ایسی نیات لے کر آ رہے ہیں تو ہمیں ثواب بھی بڑا عطا فرمائے گا، اپنا قرب عطا فرمائے گا، اپنی رضا میں عطا فرمائے گا۔ اور یاد رکھو جب رب راضی ہو جاتا ہے، جب مالک راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کی رحمتوں کے در کھلتے ہیں، پھر فضل الہی عام ہو جاتا ہے، پھر اللہ رب العزت کے انعامات کی برسات ہو جاتی ہے، پھر وہ اس کی عطاؤں کی انتہائیں ہو جاتی ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا عطا کرتا ہے کہ بندے حیران ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت اتنا فیاض ہے، اتنا عطا فرمانے والا ہے، اور اتنے وسیع خزانوں کا مالک ہے کہ کسی آدمی کا وہم و گمان بھی وہاں تک نہیں جا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا واللہ واسع علیم، کہ جو اللہ کی ذات ہے، رب ہے، ہمارا مالک ہے، وہ واسع ہے یعنی بہت وسیع خزانوں والا ہے، علیم جاننے والا ہے یعنی وہ جانتا ہے کس کی نیت کیا ہے، کون کیا چاہتا ہے، کون کیا لینے آیا ہے، کون کیا کر رہا ہے، وہ ہر ایک کا عمل بھی جانتا ہے، ہر ایک کی نیت بھی جانتا ہے۔ تو جب ہمارے اعمال اس کے پیش ہے، اور جب ہماری نیات، ہمارے دلوں کے راز اور ہمارے دلوں کے ارادے اور اخلاص جو ہے وہ اس کے حضور پیش ہے، تو پھر ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ بلا شبہ ٹھیک ہے ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، ہمارے اندر کمزوریاں ہیں، ناتوانیاں ہیں، ہم ضعیف ہیں، ہم لاچار ہیں، نادار ہیں، سب کچھ ہے، گناہوں سے لت پت ہے، ہمارے ابدان پر اتنے رونگٹے نہیں ہیں جتنے ہمارے گناہ ہیں۔ اس بات کا ہمیں اعتراف ہے، اور ہم یہ اعتراف بھی اپنے رب کے حضور پیش کرتے ہیں کہ مالک تو راضی ہو جائے تو میرے اتنے گناہ اور بھی ہو جائیں تو تو وہ بھی معاف کرنے پر قادر ہے میرے مالک، کیونکہ تیری ذات ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، تو ہر شے پر قادر ہے میرے مولا، تو ہر شے پر قادر ہے، تو اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنے نالائق بندوں کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے عمل کو نہ دیکھ، ہماری نیت کو دیکھ، ہماری نسبت جو ہے وہ تیرے پیارے حبیب جناب حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات کے ساتھ ہے۔ تو اے اللہ
آج کے اس مقدس اور مبارک اور رحمتوں بھرے دن کے اندر ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم عبادت فقط تیری کریں گے، تجھے راضی کرنے کے لیے۔ ہماری بدنی عبادات ہوں گی تو فقط تیرے لیے ہوں، ہماری مالی عبادات ہوں گی تو صرف تیرے لیے ہوں گی۔ مالی اور بدنی دونوں کا مجموعہ عبادات، جس طرح حج ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ تیرے لیے ہوگا۔ تو ہماری ساری عبادات کو قبول کر کے ہمہ قسمی رحمتوں اور برکتوں سے ہمیں نواز دے۔ تو یہ بات اور اس عہد کو دہرانے کا یہ دن اور محبتیں بانٹنے کا دن ہے، پیار بانٹنے کا دن ہے۔ اپنے اموال کے اندر، اپنی صدقات و خیرات کے اندر، اپنی عطاؤں کے اندر اپنے مسلمان غرباء بھائیوں کو شامل کرنے کا دن ہے۔ آج ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنے کا دن ہے، اور آج ان تک بھی ایک نوالا ان کے منہ تک پہنچانے کا دن ہے۔ آج امن کے پیغام دینے کا دن ہے، محبتوں کے پیغام دینے کا دن ہے، اللہ رب العزت کی عبادت کا پیغام دینے کا دن ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت برے پیغام کے پھیلانے کا دن ہے۔ آج انبیاء کرام علیہ السلام کی سنن کو تازہ کرنے کا پیغام دینے کا دن ہے، ان کی سنن کے مطابق چلنے کا پیغام دینے کا دن ہے۔ آج انبیاء کرام علیہ السلام کے مشن کو زندہ کرنے کا پیغام دینے کا دن ہے، اور ان کے مشن کو آگے لے کر چلنے کے پیغام دینے کا دن ہے۔ آؤ سارے مل کر یہ عہد کرتے ہیں کہ اے پروردگار، اے ہمارے مالک اور خالق، ہم سے جتنا ہو پائے گا، جیسے ہم کر پائیں گے، ہم تیرے حکم کے مطابق تیرے نبیوں کی سنت کو ادا کرتے ہوئے تیری عبادت کا درس دیں گے، لوگوں کو دعوت دیں گے، اپنوں کو دعوت دیں گے، پرایوں کو دعوت دیں گے، عزیزوں کو دعوت دیں گے، دور والوں کو دعوت دیں گے، جو ہم سے ناواقف، ہم ان سے ناواقف، ان تک پیغام پہنچائیں گے کہ آؤ سارے کے سارے للہیت پیدا کریں، خلوص پیدا کریں، اخلاص پیدا کریں، دل میں محبتیں پیدا کریں اللہ رب العزت کی، اپنے مالک اور خالق کی۔ جب وہ محبتیں ہمارے دل میں آ جائیں گی تو پھر ان محبتوں کے اوپر اللہ رب العزت کے انعام کیا ہوں گے کہ وہ ہمیں اپنا قرب عطا فرمائے گا، ہم پر راضی ہو جائے گا، اللہ ہم پر راضی ہو جائے گا، اور جب وہ ہم پر راضی ہوگا تو پھر اپنے انعامات کے دروازے کھول دے گا، وہ اور دے گا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، فرمایا قسم ہے اگر تم میرے انعامات کا شکر ادا کرو گے تو میں انعامات میں اضافے کر دوں گا۔ شکر کرنا تمہارا کام ہوگا، انعامات میں اضافے کرنا میرا کام ہوگا۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور قسم ہے اگر تم نے ناشکری کی، فرمایا اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو بلا شبہ میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ آج زمانہ دیکھ رہا ہے کہ اہل اسلام کے کچھ افراد اسلامی تعلیمات سے دور جا رہے ہیں، اسلامی تربیت سے دور جا چکے ہیں، اور اتنے دور جا چکے ہیں کہ اللہ رب العزت کا دیا ہوا جو مال ہے اس کو صرف کرنے کے بارے میں ان کو صحیح سوچ، صحیح طریقہ اور صحیح فہم و فراست حاصل نہیں ہو پا رہی کہ ہم کیا کریں۔ آخر اللہ رب العزت نے انہیں جو دے دیا ہے اس کا فضل ہو گیا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے کہ جسے مال کی کثرت عطا فرمائے۔ لیکن میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ کثرت اموال جو ہے یہ بھی بندے کے لیے ابتلاء و آزمائش ہے۔ اس میں بھی بندے کو آزمایا جاتا ہے کہ کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق اس کو خرچ کرتا ہے، یا پھر وہ شیطانی طاقتوں اور شیطانی وسوسوں کے پیچھے لگ کر شیطان کے راہ پر خرچ کرتا ہے، کیا کرتا ہے۔ تو اس آزمائش کے اندر اگر بالفرض خدا نخواستہ انسان فیل ہوتا ہے اور آزمائش میں ناکام رہتا ہے تو پھر یہ ناشکری ہوگی، اللہ رب العزت کے انعامات کی ناشکری ہوگی۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں بالکل واضح طور پر ارشاد فرما دیا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، قسم ہے اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ اور آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے جیسے نالائق جو ہیں اگر نالائقی کرتے ہیں
اگر وہ ناشکری کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے انعامات سے منہ موڑتے ہیں، اس کے فضل کو کمر پیچھے ڈال دیتے ہیں اور اس کی عطاؤں کو کسی خاطر میں نہیں لاتے، تو پھر سوچ اتنی گم ہو جاتی ہے، عقل اتنا کند ہو جاتا ہے، فہم و فراس اتنی دور چلی جاتی ہے کہ ایک جانور جتنا بھی سوچ باقی نہیں رہ جاتا، اس جتنی بھی صلاحیت ہمارے اندر باقی نہیں رہ جاتی ہے، ہم وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں جو شیطانی طاقتوں کے وساوس ہوتے ہیں۔ آؤ میرے مسلمان بھائیوں، عہد کریں کہ جب اللہ ہمیں عطا کرے، ہمارا رب ہم پر فضل کرے، اپنی رحمتوں کے دروازے کھولے، اپنے فضل کے در کھول دے، تو ہم اللہ رب العزت کے دیے ہوئے مال کو جہاں اس کا حکم ہے وہاں خرچ کریں گے۔ کیا آپ لوگ یہ عہد کرتے ہیں آج؟ یعنی نیت اور عہد کرنے پر بھی ثواب ہوتا ہے۔ آؤ مل کر سارے عہد کرتے ہیں کہ اگر اللہ ہمیں مال کی کثرت کے ساتھ آزمائے گا تو ہم انشاءاللہ اللہ کے پیغمبران اعظام علیہ السلام کی سنن کو تازہ کرتے ہوئے ہم ان اموال کو جہاں اس کی مرضی ہے، جہاں اللہ کی رضا ہے، جہاں ہمارا مالک چاہتا ہے، ہم وہاں خرچ کریں گے۔ آپ نے یہ نہیں سنا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جن کی سنت زندہ کرنے کے لیے آج فرزندان اسلام جو ہے اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کریں گے، انہوں نے اپنی جان بھی اللہ رب العزت کے حوالے کر دی، انہوں نے اپنے جان کی بھی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنے مال کی بھی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنی اولاد کی بھی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنے گھر بار کی بھی قربانی دی ہے، انہوں نے اپنے وطن تک کو بھی قربان کر دیا ہے۔ اسے کہتے ہیں مقام خلت، کہ اللہ رب العزت کی محبت کے علاوہ دل کے کسی گوشے میں کسی بھی چیز کی کوئی محبت نہ ہو، اگر دل کے سارے گوشے کسی ذات کی محبت سے بھرے ہوں تو وہ اللہ کی ذات ہو۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم اس بات کے عہد کو دہراتے ہیں اور اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں کہ یا اللہ، اے ہمارے مالک، ہمارے پچھلے ہمیں معاف فرما دے، جو ہم کر چکے ہیں اس پر کلمہ عفو پھیر۔ ہم نالائق نادار ہیں، ہم ضعیف اور کمزور ہیں، ہم شیطانی وساوس کے اندر گھیر چکے ہیں، تو ہم پر رحم ایک مرتبہ پھر فرما، ہم پر کرم کے دروازے ایک مرتبہ پھر کھول، ہمارے پہلے معاف فرما، اور آئندہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم تیرے حکم کے مطابق چلیں گے، ہم تیرے حکم کے مطابق چلیں گے اور تیری طرف سے آنے والی آزمائش کے اندر کھرا نکلنے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم اپنے قدم اٹھائیں گے تو تیری طرف جانے والے راہ پر، ہم اپنے ہاتھ بڑھائیں گے تو پھر کسی ایسی چیز کو تھامنے کے لیے جو تیری کتاب کی طرح کی عظیم چیز ہو، جو تیرا کلام ہو، جسے ہم دیکھیں، زیارت کریں، پڑھیں، اسے سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ہماری نگاہ اٹھے گی تو ادھر جائے گی جہاں تیری رضا ہوگی، ہمارے ہاتھ پھیلیں گے، بڑھیں گے تو وہاں پڑیں گے جہاں تیری رضا ہوگی، ہمارے قدم اٹھیں گے تو اس راہ پر اٹھیں گے جو تیری طرف جانے والا ہے، ہمارے دل کے ارادے ہوں گے تو فقط تیری طرف اٹھنے کے لیے، ہمارے دل کا اخلاص ہوگا تو صرف تیری عبادت کرنے کے لیے، دل کی محبتیں ہوں گی تیری اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کے لیے، ماں سوا اس کے ہم دنیا میں کچھ بھی نہیں کریں گے۔ یا اللہ، پہلے ہمیں معاف کر دے اور آئندہ اچھے کی ہمیں توفیق عطا فرما دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کرو جو کرو، اور میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر اخلاص بڑھتا چلا جاتا ہے، نیت اچھی ہوتی چلی جاتی ہے، خلوص بڑھتا چلا جاتا ہے، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش کیا گیا تھوڑا نذرانہ بھی وہ مالک قبول فرما لیتا ہے اور اس پر اتنا ثواب عطا فرماتا ہے، اتنا اجر عطا فرماتا ہے، اتنی عطائیں کرتا ہے کہ بہت بڑا مال خرچ کرنے والوں کو بھی وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ اس کی ایک مثال قرآن کریم فرقان حمید کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہے کہ فتح مکہ سے قبل جو مسلمان تھے انہوں نے جو راہ خدا میں خرچ کیا تھا اس کا ثواب کیا ہے، اور فتح مکہ کے بعد مال کی فراوانی ہو جانے کے بعد، ہر طرف اموال کے پھیل جانے کے بعد جنہوں نے رائے خدا میں خرچ کیا ہے اس کا درجہ اور ثواب کیا ہے، اللہ رب العزت نے اس کو واضح طور پر ارشاد فرما دیا، فرمایا جس نے فتح مکہ کے بعد خرچ کیا ہے پہلوں کے خرچ کرنے کے مقابلے میں جتنا مرضی کر لیا ہے، لیکن پہلوں نے جو اگر ایک نصف سا گندم بھی اللہ کے راہ میں خرچ کی ہے تو فرمایا بعد والوں کا اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرنا بھی پہلوں کے ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ حالانکہ کہاں نصف سا گندم اور کہاں اود پہاڑ جتنا سونا،
تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں یعنی اللہ رب العزت نہ سونے کا محتاج ہے، نہ چاندی کا محتاج ہے، نہ دانے دنکے کا محتاج ہے، نہ گوشت پوست کا محتاج ہے، نہ ہڈیاں نہ خون اس کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ وہ ہمارے دلوں کے جذبات اور خلوص نیت کو قبول کرتا ہے، اور جتنی کسی کی نیت خالص ہوگی اتنا بڑا ثواب عطا فرماتا ہے۔ تو اپنی قربانیوں میں نیت کو خاص رکھیں۔ وقت جو ہم نے دیا تھا وہ ہو چکا ہے، اور ٹائم کی پابندی کی عادت بنائیے۔ ہمارے محلے کے اندر یہ ہے کہ ہم بہت لیٹ کر دیتے ہیں، ایسا نہ کیجئے۔ تو یعنی طریقہ اسماعت فرما لیں نماز کا۔ تو جو احباب حاضر ہیں ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کے فضل سے۔ باقی یہ ہے کہ آئندہ کے لیے پھر تنبیہ ہو جائے گی کہ وقت کی پابندی مسلمانوں کا زیور ہوتا ہے۔ میں تو یہی کہتا ہوں کہ وقت کی پابندی جو ہے ایک مسلمان کا زینہ ہے، اور اس کے لیے زینت کا سامان ہے، اور اس کے لیے زیور ہے اور خوبصورتی ہے کہ عہد و پیمان اور ایک چیز کا یعنی عہد کرنے کے بعد پیچھے ہٹنا یہ کسی اور قوم کا ہو سکتا ہے، یا ایک بات کر کے اس پر نہ ڈٹنا کسی اور کے لیے ہو سکتا ہے۔ بات کرو اور ڈٹ جاؤ۔ اللہ رب العزت ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرحال نماز ہم پڑھیں گے 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ یا عید قربانی بھی کہہ سکتے ہو، واجب شہروں میں واجب ہوتی ہے۔ قربانی بھی واجب ہے نا، تو نماز بھی واجب ہے۔ دیکھو اب کئی لوگ جو ہیں کوئی رسی پکڑ کر پھرتا ہے، کوئی وہ چھریاں تیز کرتا پھرتا ہے، تو اس کے بڑا فکر لگا ہوا ہے، لیکن نماز بھی تو واجب ہے۔ تو اعلان بار بار کیا گیا کہ 7 بجے نماز پڑھی جائے گی، لیکن دیکھو کتنے احباب ہیں جو اس بارے میں سستی کر رہے ہیں۔ تو بہرحال اپنے مسلمان بھائیوں تک یہ پیغام بھی پہنچاؤ کہ قربانی بھی واجب ہے، نماز بھی عید کی واجب، اس لیے اس کو بھی اتنے شوق سے